बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है किताब जुल्फ़ व ज़ंजीर मा लालाज़ार की एक दिलचस्प दास्तान सौदागर की बेटी। कहते हैं कि समरकंद में एक बड़ा ही जालिम और ऐश पसंद बादशाह था। सारी रियाया उसकी होलनाक जसारतों से तंग आ गई थी। उसके जासूसों के खौफ से लोग अपनी बहू बेटियों को तहखानों में छुपा कर रखते थे। एक मर्तबा वो भेस बदलकर शहर के गली कूचों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक महजबी दोशेज़ा पर पड़ी जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रही थी। लड़की क्या थी? हुस्नो जमाल का एक मुरक्का थी। चेहरा ऐसा ताबनाक था जैसे उस पर किसी ने चांदनी का गाजा मल दिया हो। शबाब की रानाइयों में वो खिलते हुए गुलाब की तरह चमन की रानी मालूम होती थी। नज़र पड़ते ही बादशाह के दिल पर बिजली घिर पड़ी। एक निश्तर था जो जिगर के आर पार हो गया। एक मर्तबा फिर गौर से उसने उस घर को देखा और सुलगती हुई आरजुओं के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गया। उसका वजीर उसकी ज़िंदगी के इसरार का सबसे करीबी महरम था। महल में कदम रखते ही उसने वजीर को खलवत में बुलाया और उसे अपने दिल की कैफियत से बाखबर करते हुए कहा, वजीर, आज मैंने पहली मर्तबा इंसानी पैकर में एक मह कामिल को देखा है। उसके रुख की चांदनी से आंखें खीरा हो गईं। उसके तसव्वुर में एक लम्हा दिल को करार नहीं। उसके हुस्ने क़यामत खेज ने मेरी हस्ती का सारा ज़ब्तो शकीब छीन लिया। जिंदगी में ऐसा गारतगर होश मेरी नज़र से नहीं गुजरा। जैसे भी मुमकिन हो मेरे सुलगते हुए दिल की आग बुझाओ। वज़ीर ने घर का पता निशान दरियाफ्त करने के बाद बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, जहाँ पना सब्र से काम लीजिए। शाही इक़्तिदार के लिए ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। ग़ुलामान दौलत इकबाल जहाँ पना की खुशनूदी मजाज के लिए आसमान की कहकुशां तोड़ कर ला सकते हैं। ये मह कामिल तो ज़मीन की ही मखलूक है। शाम तक वज़ीर ने अपने ज़हीन व शातिर मुखबरों के ज़रिए सारा हाल दरियाफ्त कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक सौदागर की बेटी है। बाप का इंतकाल हुए कुछ अरसा हो गया। इस वक्त वो अपने बूढ़े और गरीब चचा की कफ़ालत में है। वज़ीर ने जैसे ही बादशाह को ये इतला दी, खुशी से उसकी बाछें खिल गईं। उसने फ़ौरन ही वज़ीर को हुक्म दिया कि अभी उसके चचा को दरबार में तलब किया जाए और जिस कीमत पर भी हो अक़्द निकाह के लिए राज़ी कर लिया जाए। आन की आन में शाही कारंदों का एक दस्ता बूढ़े शख्स के मकान पर पहुंचा और उसे बादशाह की तलबी का फरमान सुनाया। बादशाह का हुक्म सुनते ही दहशत से उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। भतीजी ने चचा की परेशानी को देखकर घबराए हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, दरवाजे पर बुलाकर किसी ने आपसे क्या कह दिया कि आप इस कदर परेशान नज़र आ रहे हैं? चचा ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया, शाही कारंदे आए थे। बादशाह ने अभी मुझे दरबार में तलब किया है। दिल धड़क रहा है कि कोई बला तो नहीं नाजिल होने वाली। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। भतीजी ने तसल्ली देते हुए कहा, खुदा अपने हबीब का सदका करम फरमाए। बादशाहों की तलबी ख़तरे से खाली नहीं होती। करीने मसलहत यही है कि आप अल्लाह का नाम लेकर तशरीफ़ ले जाइए, वरना इसके बाद हुकूमत का कहरो जबर हरकत में आ जाएगा और वो सूरत हाल अफसोसनाक और हद तक अमेज़ होगी। कारंदे दरवाजे पर खड़े थे। धड़कते हुए दिल के साथ बूढ़ा चचा उनके हमरा हो गया। भतीजी दरवाजे तक रुखसत करने आई और खैर व आफियत की दुआ करते हुए वापस चली गई। इंतहाई एज़ाज़ व इकराम के साथ बादशाह और वज़ीर ने बूढ़े शख्स का खैर मकदम किया। शाही नशिस्त गाह के करीब एक जगह उसे दे दी गई। बग़ैर किसी वजह ज़ाहरी के ये इकराम देखकर वो दरियाए हैरत में डूबता रहा। जब उसकी घबराहट दूर हो गई तो वज़ीर ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, इस वक्त आपकी किस्मत का सितारा औज पर है कि बादशाह मुअज़्ज़म ने मलकाए सल्तनत बनाने के लिए आपकी भतीजी को मुंतखब फरमाया है। आप इस पैगाम को कबूल करके ताजे शाही का एहतराम बजा लाइए। ये पैगाम सुनकर फरते हैरत से बूढ़े की आवाज़ हलक में फंस गई
اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی، ان کی کرم نوازی نے ہمیں ایک زرعی موقع عطا فرمایا ہے، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چچے کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا، بےتابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا سنا دیا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کر و فر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھتے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خاصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے وہ کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہ ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کا شاک گزرتا تھا، اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہ ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے، اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسہ عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و گداز اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کار سازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یہ یقین رہنے لگا کہ کسی دن ان خونخوار ہوتیوں کا طلسم ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ کر سکتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی۔
اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے، اگر آپ تیار ہیں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کراؤں گی۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے، ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو، شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بھی کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ دوسرے دن الصبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پیچیدہ راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یک لخت اوجل ہو گیا تھا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹریوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ جواب ملا، مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کروانے کے لیے لائی ہے اور میں خود اس جذبے سے یہاں پر آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں پر لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر یہاں رہیے، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازہ مقفل ہو چکا تھا۔ اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بڑے صدمے کی چوٹ وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہہ خانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ 1-2 روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع میں ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں اس تہہ خانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہہ خانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں قید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کراؤں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اسبات میں جواب دیا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہہ خانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کروایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہہ خانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤ، یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔
بے ساختہ اس کی طرف دل کھنچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چار ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہیں۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، غزالہ! ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا! اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھر ادھیڑ عمر کی عورت کے لیے یہ واقعہ ایک معمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اچنبے کے ساتھ دریافت کیا، ملکہ، اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے؟ فرط تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کر دی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والدین بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول تو ان کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں ان کی پلکیں بھیگی رہتیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا تھا۔ اس وقت ان کے بال بال سے سوز و گداز عشق کی چنگاری پھوٹی پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا، فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رقت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت درد کے ساتھ صلاۃ و سلام کی نظر پیش کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و بر اور دشت و جبل سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور جان نور کی سنہری جالیوں کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض مدعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں ابدی سعادتوں کا نور دیکھتا ہوں۔ وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی ہوئی چنگاری دہکنے لگتی۔ اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراساں میں والد صاحب کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بندھ گیا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ شریک سفر ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہوتے والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر آزمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی، اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی۔ جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں حسرت ناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس پلٹ گئی۔ چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھیں، اس لیے میں والد بزرگوار کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی جہاں کے تصور سے ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی۔ شوق کی امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آنگن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمن بنا دیا۔ شہ نشین جو والد صاحب کی نشست گاہ تھی اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس روز رات بھر جاگتی رہی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور برپا ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر راہ گزر کی طرف دوڑے۔ میں بھی اپنے والد بزرگوار اور اپنی بچھڑی ہوئی بہن کی راہ گزر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے کے لیے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ دروازے پر آنکھیں لگائے میں اپنے باپ کے
मुकद्दस कदमों के गुबार का इंतज़ार करती रही कि काफ़िले का एक शख्स अपने सर पर खाक डालता हुआ आया और उसने मुझे ये लर्ज़ाखेज़ ख़बर दी कि खुदा तुम्हें सब्र की तौफीक दे। ये खबर देते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम और तुम्हारी छोटी बहन को डाकुओं ने हलाक कर दिया है। उसकी ज़ुबान से ये फ़िक्र सुनते हुए मैं गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे घर में कोहराम मच गया। दिन दाड़े हमारी आरज़ुओं का खून हो गया। मैं अपनी माँ की यतीम तो थी ही और अब बाप की तरफ से भी यतीम हो गई। इसलिए चचा ने मुझे अपनी कफ़ालत में ले लिया। चचा भी इस वाक़े से इतने शकिस्ता खातिर हो गए थे कि उन्होंने आबाई वतन छोड़ दिया और समरकंद में बूदोबाश इख्तियार कर ली। मलिका ने अपनी दर्द अंगेज़ कहानी ख़त्म करते हुए कहा कि यहाँ तक तो मुझे मालूम था, इसके बाद का वाक़या मुझे मालूम नहीं कि वालिद साहिब कहाँ हैं। मेरी छोटी बहन गज़ाला इस तहखाने में कैसे पहुँची, ये बात तो गज़ाला ही बता सकती है। उस उदेड़ उम्र औरत के इसरार पर गज़ाला ने भीगी हुई पलकों के साथ एक ठंडी आह भरकर कहानी का बाकी किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। हिजाज के इस सफ़र में वालिद बुजुर्गवार का ये मामूल था कि जहाँ कहीं भी काफ़िला रुकता था वो अपने ठहरने की जगह आम लोगों से हट कर दूर एक गोशे में पसंद करते थे कि उनकी इबादत व रियाजत और ख़याल की यकसुई में कोई खलल वाक़ ना हो। एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़िला एक घने जंगल को अबूर कर रहा था। शब व रोज़ चलते चलते कई दिन बीत गए, लेकिन जंगल की मुसाफत ख़त्म होने को ना आई। पहम तगोदो की वजह से काफ़िला काफ़ी थक चुका था, इसलिए तीसरे दिन शाम के वक्त एक पहाड़ के दामन में रुक गया। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। सिवाय चंद मेहमानों के सारा काफ़िला गहरी नींद सो रहा था। किनारे के नज़दीक वालिद बुजुर्गवार ने अपना खैमा नस्ब कराया था। वो तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ थे। मैं एक गोशे में लेटी हुई थी कि अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मैं फ़ौरन जाग गई और खैमे के बाहर एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि जल्दी करो, यही वो खैमा है। अभी ये जुमला ख़त्म भी ना हो पाया था कि चंद भारी बरकम जिस्म वाले सिपाही खैमे के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने रस्सी फेंक कर मुझे और वालिद साहिब को गिरफ्तार कर लिया। शिकंजों की तरह मेरे हाथ और पाँव कस दिए गए और मैं बिल्कुल बेबस हो गई। इसके बाद जालिमों ने मुझे वहाँ से उठाकर एक तेज़ रफ्तार घोड़े की पुश्त पर बांध दिया। जिस वक्त सिपाही ने घोड़े को दौड़ाया तो मैंने देखा कि वालिद बुजुर्गवार भी इसी तरह एक घोड़े की पुश्त से बंधे हुए थे। इसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। इसके बाद मुझे कोई ख़बर नहीं मिली कि वो आज तक हयात हैं या खुदा को प्यारे हो चुके हैं। रात भर तेज़ रफ्तारी के साथ घोड़ा चलता रहा। सुबह को पो फुटी तो मुझे घनी पहाड़ियों के बीच में एक चश्मे के किनारे पर उतारा गया। मेरे साथ 2 घुड़सवार और भी थे जो दाएं बाएं दोनों तरफ सीना तान कर चल रहे थे। अब मेरा कमंद खोल दिया गया, लेकिन तकलीफ़ की शिद्दत से सारा जिस्म चूर चूर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से चलकर चश्मे के किनारे पर पहुंची और वज़ू करके सुबह की नमाज अदा की। हनूज़ मेरे ऊपर सख्ते की कैफियत तारी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया। नमाज से फारिग होकर मैं अपना मुंह ढांपते हुए एक किनारे पर बैठ गई। फरते तहय्युर से मुझसे रोया भी नहीं जा रहा था। एक सिपाही ने मुझ पर तंज करते हुए कहा, उदास क्यों बैठी हो? आज शाम तक तुम समरकंद के बादशाह की मलिका बना दी जाओगी। शाही महल में पहुंचकर तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। ये सुनते ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी तूफान का बंध टूट गया हो। मेरी हिचकियों के गुदास से चट्टानों के जिगर में शगाफ पैदा हो गया। एक भयानक अंजाम के खौफ से मैं लर्ज उठी। खुदा और रसूल कौनैन की जनाब में दिल की खामोश फरियाद के सिवा अब मेरे लिए निजात की कोई सबील नहीं रह गई थी। वालिद का गम अलग सुहाने रूह था और ख़ुद अपना हाल ये था कि मारे शर्मो गैरत के मैं ज़मीन में दफन होने को जा रही थी। थोड़ी देर के बाद खादिमों ने घोड़े की पुश्त पर मुझे सवार करा दिया और गठरी की तरह बांध दिया। जिस्म की अज़ियत के अलावा रूह का कर्ब सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। घोड़े की पुश्त से बंधी हुई मैं नीम बेहोशी के आलम में चली जा रही थी।
مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت ہی عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے پھر مجھے طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہی وہ شاہی محل ہے جہاں تم نے ملکہ بن کر رہنا ہے۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔ گھوڑے کی رسی پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلیں اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شاہی محل کی کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں فرتے غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تصور کے سہارے میں سنہری جالیوں کے قریب پہنچ گئی اور ایک بے قرار فریادی کی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، چوکھٹ کی کنیز اپنی آبرو کی بھیک مانگتی ہے، سرکار میرے بوڑھے باپ کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیجئے، ان ظالموں سے میری ناموس کو بچا لیجئے۔ یہ کہتے کہتے شدت غم سے میرے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کنیزیں میرے سرہانے کھڑی پنکھا چل رہی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی ہزار کوشش کی لیکن میں نے یک لخت خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزیں اس گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ آج اوج ثریا پر چمکنے والا ہے۔ خراساں کا یہ شہرہ آفاق حسن آج اپنے صحیح قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں ہے، خوشی سے مچل جانے کا ہے۔ سامان آرائش لیے ہوئے یہ کنیزیں کھڑی ہیں، تم انہیں اجازت دو کہ وہ تمہیں دلہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خدا داد حسن کا شہرہ سنا ہے اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس لوٹ آیا ہے۔ یہاں پہنچ کر غزالہ آبدیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی سی گر گئی تھی۔ سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ وحشتناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈال ہو گئی۔ کنیزیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن میں یک لخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی، جہاں پناہ حجلہ عروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ کنیزوں نے دبی زبان میں جواب دیا، ہم کیا کریں، جوڑے کے تھال لیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے اور یہ بات کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی۔ وہ دلہن بنانے کا کیا موقع دیں گی؟ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے سے بری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نامعلوم کون سی قیامت اب آئے گی۔ دل ڈوبنے کا یہ عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنیزوں کا ایک دستہ لیے چلی آئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہی ہے۔ کب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا، اور دوسری طرف دوسری کنیزوں سے کہا کہ جلدی کرو، اسے تیار کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔
رہ رہ کر یہی دل میں ہو اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نمودار نہیں ہوتا۔ مدینے سے رحمت و مداوا کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ ناموس کا خرمن جل جانے کے بعد کوئی آ کر بھی کیا کرے گا؟ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد اور امید کے شیرازے بکھرنے لگے۔ سلامتی کا جو آخری سہارا تھا سو وہ اب دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی تھیں۔ اسی امید و پیہم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح مجھے سجا دیا گیا ہے۔ منظر یہ دیکھ کر میں شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میری آبرو بچا لیجئے۔ ابھی میری یہ چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بد حواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشتناک لہجے میں اطلاع دی، اے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں، پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو کہ فوراً شاہی طبیب کو بلایا جائے، جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشاتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آبگینہ شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا اٹھے۔ اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پیشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر عرش الہی کے کنگروں کو چھو آئی۔ میری روح کے نہا خانے میں غیبی چارہ گری کا جو یقین جاگ اٹھا تھا اب اسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے ہی مجھے تنہائی کا موقع ملا میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیرہن فوراً اتار دیا۔ یعنی میں دلہن کے کپڑوں میں ملبوس تھی، میں نے وہ کپڑے اتار دیے۔ چونکہ میں اپنی زبان پر قفل چڑھا چکی تھی اس لیے میں اس واقعے کے انجام کے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی، لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و غل کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کا زہر نہیں اترا، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بچھو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ محل کا ایک ایک چپا چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسری کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور سب سے لرزہ خیز خبر تو یہ ہے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر سے جاں بر ہونا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے ان ایام میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح و درود اور تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کوئی مشغلہ نہ تھا، نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا اور نہ کسی سے کچھ لینا دینا۔ بس دو کنیزیں تھیں جو میری ضرورت کی ہر چیز مجھے مہیا کر دیتیں۔ نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کی لطافت ملکوتی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے کے آسمان سے سفید بادلوں کے امڑتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے
میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے لگی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔ جلووں کے اسی عالم رنگا رنگ میں کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ محل کی ایک کنیز آئی اور 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ سے بے حد عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ کے نالۂ سحر نے پہاڑوں کے جگر میں شگاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آزردہ نہ کیجیے۔ ظالم کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل گئی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بچھو کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درما کا محتاج نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ زندگی کے اسی مد و جزر میں 6 مہینے کی طویل مدت کٹ گئی۔ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہوا۔ اسی کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحتیابی نصیب ہوئی، ورنہ مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جو لڑکی اس محل میں مقید ہے، اس کے حجلہ عروسی میں داخل کی جائے گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا۔ پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ لیکن میرا یقین اپنی جگہ سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میری ناموس کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل میں اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادیانے کی آواز سے بھی رگو جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن شام کو وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس یہ پیغام لے کر آئی کہ لاڈلی، محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ بیت گیا ہے، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا۔ آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے کنیزیں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم بغیر کسی مزاحمت کے ان کی پیشکش کو قبول کر لو گی۔ آج جہاں پناہ کے جشن صحت کا دن ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے، کیونکہ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ یہ جان سوز خبر سنا کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مشاتائیں کنیزوں کا دستہ لیے ہوئے پھر میرے پاس آئیں اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو انہوں نے نہایت ہی رازدانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشاتائیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور وہ جس حد تک مجھے بدل سکتی تھیں بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہوئیں، میں نے ساری آرائش نوچ ڈالی۔ اسی درمیان وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے سے بھر گئی اور نہایت سخت سست کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا کہ یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں حجلہ عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ان ظالموں نے زبردستی مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور حجلہ عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ وہ بدنہاد کنیز بھی وہیں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں عمایدین سلطنت کی مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہ وہاں سے اٹھ کر حجلہ عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازے پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنی نموس کے مدفن کے قریب پہنچ گئی تھی۔
पर्दा गैब से अब तक कोई हाथ नमूदार नहीं हो रहा था। फिर मेरे ईमान और यकीन की दीवार हिलने लगी। फिर मायूसियों के गर्दाब में मेरा दिल डूबने लगा। उम्मीद का टमटमाता हुआ एक चिराग जल रहा था, वो आंधियों की जद पर था। दिल की उम्मीद का यही आलम था कि अचानक तोप सर्द हुई, एक चिंगारी उड़ी और उम्मीद का सारा खरमन जल गया। हटो बच्चों और मुबारक सलामत के शोर से सारा महल गूंज उठा। अब मैं अपने आप में नहीं थी, शिद्दत इस्तराब में मैं ज़मीन पर लौटने लगी। वहशत से मेरी रगों का खून मुंजमद होने लगा था। मौत के सिवा अब कोई मेरी नामूस का मुहाफिज नहीं रह गया था। इसी आलम सोग में एक बदबख्त कनीज ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का, कहने लगी, अदब से खड़ी हो जाओ, जहां पना जीने से गुजरते हुए अब इधर ही आना चाहते हैं। ये खबर निश्तर की तरह मेरे कलेजे में चुभ गई। मैं एकदम उठी, मेरा दम घुटने लगा। अब मेरे एतमाद व यकीन का शिराजा बिखरना ही चाहता था कि नागहां महल के ज़री हिस्से से एक शोर बुलंद हुआ। वही कनीज़ जो गायबाना तौर पर मुझसे मानूस थी मेरे पास दौड़ती हुई आई और हाँपते हाँपते कहने लगी, अब अपना खून ना जलाइए, मदीने के आसमानों से चारागरों का काफिला आ गया। बादशाह जीने से घिरकर बेहोश हो गए हैं। जैसे ही वो ये खबर देकर लौटी, वही शोखो अय्यार कनीज़ें मेरे पास आ गईं और मुझसे कहा, फ़ौरन कमरा खाली कर दो, जहां पना बेहोश हो गए हैं उन्हें उठाकर यहीं लाया जा रहा है। मैं दिल ही दिल में शुक्र बजा लाई और मैं वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली आई। आज मेरे ईमान और यकीन के उरूज की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने दस्ते गैब की तवानाइयों का बेहिजाब तमाशा देखा था। ये राज अच्छी तरह मुझे समझ आ गया था कि इंसान किसी आजमाइश में साबित कदम रहे तो रहमत कारसाज उसे तन्हा नहीं छोड़ती। अल्लाह और उसका हबीब उसके साथ रहते हैं। खुदा आबाद रखे तैबा की नूरानी सरजमीन को कि जहाँ पर किसी की भी फरियाद रायगा नहीं जाती। उस सयाकार और बदनीयत बादशाह के इलाज का सिलसिला अभी जारी ही था कि मुझे इस तहखाने में पहुंचा दिया गया। तब से मैं यहीं पर कैद हूँ। यहाँ पहुंचकर गजाला अपनी बहन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कैद खाने में गजाला से मुलाकात के बाद अपने ही कमरे में उसे बुला लिया। दोनों बहनें साथ ही रहने लगीं। यानी कैद खाने में मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे तो दोनों बहनें एक ही कोठरी नुमा कमरे में रहने लगीं। चंद ही दिनों के बाद एक सुबह को गजाला घबराई हुई उठी और मलिका को बेदार किया। मलिका ने आंखें खोल दी और हैरत के आलम में घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ। गजाला ने कहा, घबराने की कोई ख़ास बात नहीं है आपा, मैंने अभी अभी एक अजीब ख्वाब देखा है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होने वाला है। मैंने घोड़ों की ना टूटने वाली कतारें देखी हैं जिन पर नहायत जमील व शकील नौजवान सवार थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। उनकी ऊंची कलखियों से अजीब तरह की हैबत टपक रही थी। मेरे सीने पर ज़रा हाथ रख कर देखो, मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। मलिका ने कहा, खुदा करे तुम्हारा ख्वाब मुबारक साबित हो। वैसे मुझे भी यकीन है कि जुल्म की टहनी ज़्यादा दिनों तक शादाब नहीं रह सकती। किसी न किसी तरफ से कहर इलाही का कोई न कोई तूफ़ान ज़रूर उठेगा। गजाला को अपने ख्वाब की ताबीर का निहायत शिद्दत से इंतज़ार था। हर रोज़ वो सर बसजूद होकर घंटों तक रोती रहती। किसी को खबर न थी कि वो सिसकियों की ज़ुबान में अपने परवरदिगार से क्या कहा करती है, पर इतना सब जानती थीं कि अक्सर उसके दुपट्टे का आंचल नम रहा करता है। चंद ही हफ्तों के बाद एक और ज़बरदस्त वाक़या रूनुमा हुआ। जिंदानियों को जो खाना तकसीम किया जाता था उसमें एक वक़्त की कमी हो गई। दूसरे दिन आने वाली एक कनीज़ की ज़ुबानी मालूम हुआ कि किसी आने वाले ख़तरे के पेश नज़र ममलकत का गल्ला महफूज किया जा रहा है, इसलिए आर्जी तौर पर इसमें तखफीफ कर दी गई है। ख़तरा टल जाने के बाद फिर इसे दस्तूर के मुताबिक बहाल कर दिया जाएगा। एक दिन सुबह सवेरे गजाला सजदे में सर रखे रो रही थी कि महल में एक शोर बरपा हुआ। तहखानों की दीवारें हिलने लगीं। गरजती हुई आवाज़ों की धमक से दिलों का आलम ज़ेरो ज़बर होने लगा। सब पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तहखाने के बाहर क्या हो रहा है। इसी इसना में बाल नोचती सर पीटती एक कनीज़ तहखाने में दाखिल हुई। उसने हाँपते कांपते बताया कि अचानक शहर पर गनीम ने चढ़ाई कर दी है।
दुश्मन की फौजें शहर पनाह की फसील तोड़कर किले के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बदहवासी के आलम में जो जिधर जा रहा है भाग रहा है। ममलकत का ताज खतरे में है। नहीं कहा जा सकता कि घंटे 2 घंटों में क्या इनकलाब रूनमा हो जाए। इतना सुनना था कि गजाला अपनी जगह से उछल पड़ी और दुपट्टा अपनी कमर से कसते हुए कहा, आपा जान, मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रा मैं उन कलगियों को देख लूं जिनकी चमक से मेरी आंखें खीरा हो गई थीं। यकीन कीजिए, ये ज़मीन के गारत गरों का कोई लश्कर नहीं है जिनका मकसद लूट मार, कत्लो फसाद और बेगुनाह शहरियों को मारना है, बल्कि ये मजलूमों के हामियों का एक दस्ता है जो कायनात अर्जी की राजधानी के लिए भेजा गया है। मुबारक हो इस तहखाने की जिंदानियों को, इनकी निजात का वक्त करीब आ गया है। इतना कहते हुए वो बिजली की तरह उड़ी और निगाहों से गायब हो गई। तहखाने के दरवाजे पर आज कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए आसानी से वो बाहर निकल गई। पुरपीच रास्तों से गुजरते हुए अलबत्ता उसे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन शोर हंगामा के रुख पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक जा पहुंची। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा उसके सामने था। हर तरफ एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीज़ें सख्ते की हालत में दीवारों से लगी खड़ी थीं। किले के बाहर शोर फगां की एक क़यामत बरपा थी। हिम्मत करके ये आगे बढ़ी और एक जीने पर जो किले के दरवाजे की बुर्जियों की तरफ निकल गया था उस पर चढ़ गई। काफ़ी देर चलने के बाद उसे एक बुर्जी के रोशनदान से बाहर का कुछ हिस्सा नज़र आया। वहीं छुपकर वो खड़ी हो गई। गनीम की फ़ौजें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती आ रही थीं, यहाँ तक कि बिल्कुल उसकी निगाहों की ज़द पर पहुँच गईं। जैसे ही उसने गर्दन उठाई, कलघियों वाले नौजवानों को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवारें, वही तेज़ रो घोड़ों की ना ख़त्म होने वाली कतारें नज़र के सामने खड़ी थीं। महवियत के एक अजीब आलम में वो मंजर देख रही थी कि फ़िज़ा में एक बार नारे तकबीर की आवाज़ गूंजी और किले की फसीलें हिल गईं। थोड़ी ही देर के बाद एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे कोई दीवार टूट कर गिरी हो। अब घोड़ों की टापों की आवाज़ किले की हदूद में सुनाई देने लगी। शायद गनीम की फ़ौज किले में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतरकर उस बुर्जी पर आ खड़ी हुई जहाँ से महल का अंदरूनी हिस्सा नज़र आता था। वो मंजर बड़ा ही इबरतनाक था। जबकि महल का दरवाज़ा तोड़कर फ़ौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब ही से एक गरजदार आवाज़ कान में गूंजी कि इनके सिपा सालार को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। महल की मस्तूरात और कनीज़ों को हरगिज़ हाथ ना लगाया जाए, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पसे दीवार ये आवाज़ सुनकर गजाला चौंक गई। उसे ये जानी पहचानी आवाज़ मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ करीब से सुनाई दी। इस मर्तबा गजाला पर एक सख्ता तारी हो गया। बिल्कुल उसके मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज़ थी। गजाला के इल्म यकीन में चूँकि बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए उसे सख्त हैरानी थी। अब निहायत बेताबी के साथ वो आवाज़ वाला चेहरा देखना चाहती थी। इसी दरमियान में उसने देखा कि चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके आहिस्ता आहिस्ता लिए जा रहे हैं। ये मंजर देख कर वो फर्श पर सजदाए शुक्र बजा लाने के लिए झुक गई। अब उसे यकीन हो चला था कि चंद ही घड़ियों के बाद कैद खाने का दरवाज़ा खुल ही जाएगा। अब हिम्मत करके वो नीचे उतर आई और एक जगह छुप कर खड़ी हो गई। उम्मीदों पेहम की हालत में एक अजीब कैफियत उस पर तारी थी। कभी दिल पर यह ख्याल गुजरता कि अब रिहाई का वक्त करीब आ गया है, कभी ये अंदेशा दामनगीर होता कि कहीं एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। अंजाम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ख्यालात की इसी कशमकश में वो गुमसुम खड़ी थी कि सामने एक वजीहो मुकद्दस चेहरा तुलू हुआ। गजाला की निगाह उठी और फिर झुक गई, फिर दूसरी बार उठी और वो हैरत में डूब गई। क्या सचमुच अब्बा जान? मगर वो तो मुद्दत हुई डाकुओं के हाथों शहीद हो चुके हैं। शहीद को ज़िंदगी ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसी महसूस ज़िंदगी कैसे मिली है? सिर्फ आवाज़ का मुशाबा हुस्ने इत्तफाक का नतीजा तो कहा जा सकता है, मगर इतने बड़े हुस्ने इत्तफाक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आवाज़, चेहरा मेहरा और कदो कामत हर चीज़ हूबहू
मिल जाए। सकते की हालत में कुछ इस तरह के ख्यालात उसके जहन से गुजर रहे थे। फिर अचानक उसके कदमों में जुम्बश पैदा हुई और वो दबे पांव जाने वाले के पीछे पीछे चल पड़ी। अचानक उसे याद आ गया कि उसके बाप की सबसे छोटी उंगली में एक याकूत की सुर्ख अंगूठी थी जो मरने से चंद घंटे बेशतर उसकी माँ ने अपनी उंगली से उतार कर उसके बाप की उंगली में पहनाई थी। उसे इस बात पर सख्त हैरत थी कि बगैर किसी मुहाफिज दस्ते के वो अकेला महल में गश्त कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह खड़ी हो गई और अंगूठी देखने की तमन्ना में वो उस शख्स का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वो शख्स वापस लौटा। दूर ही से याकूत की सुर्ख अंगूठी उसकी सबसे छोटी उंगली में चमक रही थी। अब गजाला से ज़ब्त ना हो सका, बेख्तियार उसके मुंह से एक चीख निकली, अब्बा जान। जाने वाले ने पलट कर देखा और रुक गया। एक लम्हे के बाद फिर एक चीख बुलंद हुई, बेटी गजाला। गजाला को अरमान आ गया। वो बाप के शाने पर सर रख कर रोने लगी। जज्बात का तूफान थम जाने के बाद उसने बाप से दरियाफ्त किया, अब्बा जान आप तो हमारे इल्मो यकीन में शहीद हो चुके थे, दोबारा जिंदा होकर दुनिया में कैसे आ गए? बाप ने जज्बा शफकत से बुर्राई हुई आवाज़ में कहा, बेटी मेरी वापसी की दास्तान बड़ी हैरत अंगेज़ है और इंतहाई दर्दनाक। ये किस्सा मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा, फिर तुमसे भी तुम्हारी अलमनाक कहानी सुनूंगा, लेकिन अभी चंद मुहिम सर करना बाकी हैं। पहली मुहिम तो ये है कि जब तक तुम्हारी बड़ी बहन का सुराग नहीं लगा लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुम्हें आसानी से पा लिया। अब तुम्हारी बड़ी बहन की फ़िक्र दामनगीर है। दूसरी मुहिम ये है कि इस बादशाह को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा लूँगा मुझ पर आबो दाना हराम है। गजाला ने खुशी से मचलते हुए कहा, आपा यही हैं, एक तहखाने के अंदर कैद हैं। उनके साथ बहुत सी दूसरी औरतें भी गिरफ्तार हैं। मैं भी उन्हीं के हमरा थी। अभी चंद घंटे हुए तहखाने से छुप छुपा कर मैं बाहर आई हूँ। ये खबर सुनकर बूढ़े बाप की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। बहुत मुश्किल से जज्बात पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया, गजाला क्या तुमने तहखाने का रास्ता देखा है? क्या तुम मुझे अकेली वहाँ तक ले जा सकती हो? गजाला ने जवाब दिया, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर पेश आएगी लेकिन हम पहुँच जाएंगे। वैसे आप इजाज़त दें तो महल की किसी कनीज़ को साथ ले लूँ। थोड़ी देर के बाद एक कनीज़ की रहनुमाई में गजाला अपने बाप को तहखाने की तरफ लेकर चली गई। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक जज्बात के समंदर में तूफान उमड़ने लगा। वो बेकाबू हो गई और पागलों की तरह दौड़ती हुई रोती हुई अपनी बहन को आवाज़ देने लगी, आपा जान मुबारक हो, अब्बा एक बहुत बड़ी फौज लेकर आए हैं। जालिम बादशाह को शिकस्त हो गई है। आज से अब्बा इस सल्तनत के वाली हैं, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। गजाला की बात सुनकर मलका हंसने लगी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मलका की नज़र अपने बूढ़े बाप पर पड़ी तो वो खुशी से पागल हो गई। अचानक चीख उठी, हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या सचमुच मेरे अब्बा आ गए हैं? क्या हमारी निजात का वक्त आ गया है? इसके बाद देर तक बाप के दामन से लिपटे हुए वो फूट फूट कर रोती रही। अब गजाला के बूढ़े बाप ने एक फातिह सिपा सलार की हैसियत से तहखाने के सहन में खड़े होकर ऐलान किया, हर शख्स सुन ले कि जालिमो जाबर बादशाह की हुकूमत का चराग बुझ गया है। आज से मैं इस ममलकत का वाली हूँ और ऐलान करता हूँ कि तमाम गिरफ्तार औरतें आज़ाद हैं और तमाम कनीज़ें आज़ाद हैं और तमाम गुलाम भी आज़ाद हैं। दरवाजे खोल दिए जाएं, जंजीरें तोड़ दी जाएं। आज मजलूमों की दादरसी का दिन है। आज ज़ेर दस्तों के इंतकाम का दिन है। ये ऐलान सुनने के बाद तहखाने की सारी औरतों में खुशी की लहर दौड़ गई। गजाला के बाप को सब ने आंचल फैलाकर दुआएं दी। आज एक मुद्दत के बाद जिंदान की तारीक कब्र से निकलकर खुली फ़ज़ा में सांस लेने का मौका मिला था। देखते ही देखते सारा तहखाना खाली हो गया। दूसरे दिन शहर के सबसे बड़े मैदान में हज़ारों तमाशाइयों के झुरमट लगे हुए थे। आज जालिमो जाबर बादशाह को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का दिन था। थोड़ी देर के बाद जल्लादों का दस्ता तेज़ रफ्तार घोड़े अपने हमरा लिए मैदान में उतरा। फौलाद की जंजीरों में गिरफ्तार जालिम और जाबर बादशाह भी एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। सारा मजमा बेचैनी से मुंतज़र था कि देखना है आज सिपा सलार किस तरह जालिम से इंतकाम लेता है। यही आलम था कि बूढ़े सिपा सलार ने खड़े होकर मजमे को मुखातिब करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपने देख लिया
کہ ظالموں جابر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں، میری زندگی کا میدان جنگ نہیں ہے، لیکن حاطف غیبی کے اشارے پر ظلم و جبر کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھ گدائے بے نوا سے وہ کام لیا جو زمانے کے بڑے بڑے سورما بھی نہیں کر سکتے۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرما روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس شخص کی حرکتوں کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کے دھوئیں اٹھے اور کتنی پاک تینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لے آئی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کو صدائے عام ہے، اٹھیں اور اس ظالم کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس گندے شخص کے دونوں ہاتھ الگ الگ کر دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل دہل گئے، دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں، خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر فاتح سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری کنیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلالاں تھیں انہیں عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھیں، جن کی لڑکیوں کو جبراً اٹھوا کر منگوایا تھا، ایک اعلان عام کے ذریعے سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو حق تھا سب واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہوتے فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف اور رات سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہوگا رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑے کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے، ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر نیچے دھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑکنے لگا میری آنکھیں از خود بند ہو گئیں اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب میں نے آنکھیں کھول کر جو دیکھا تو ایک گہری غار کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں۔ یہ بھی میرے سرکار کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی، حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکل کر راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے اور اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر
اپنے دل کا زاویہ میں نے درست کیا اور عالم تصور میں اپنے آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ آہ میری زندگی کی کتنی دلکش رات وہ، سارے جہاں میں رگے جاں کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک پیکر لطیف بن گیا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ میں اٹھا، تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے، کتنا دلکش وہ سما تھا۔ ڈاکو اپنے تئیں مجھے زندگی سے آزاد کر گئے تھے، لیکن وہ میرے وجود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اسی عالم کیف و شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کا اضطراب محسوس ہوتا تھا۔ اپنے آقا کے احسانات کی بارش میں بھیگ بھیگ کر میں شرابور ہو گیا۔ اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی، انجانے طور پر دل میں اس یقین کی شمع جل اٹھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سر بفلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھیں، لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گروں کے لیے راہ گزر پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ رحمت کے قافلے کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا کہ باہر پہاڑ کی چٹانوں پر آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو 2 آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ وادی کی سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا، بجائے اس کے کہ وہ میرے سلام کا جواب دیتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر بعد جب میرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایک ایسا تریاک ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی تریاک کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑے کھڑے رہے۔ پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شگاف سے انہوں نے تریاک کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر اس طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے کمند گرائی۔ میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا۔ اس کے بعد رسی کو حرکت دی، انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کا فضل شریک حال نہ ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی۔ اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آبادیوں تک لے گئے، وہاں چند دن قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب ہی سے گزر رہا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور خوبی نصیب کے قافلے کی گرد دور سے نظر آئی اور میں دوڑ کر ان میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا، غزالہ کے لیے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجمندی کا ستارہ اوج پر تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے آخر ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جو ہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا، داروغے نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً دارالخلافہ لے جاؤ، جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت سے حکم صادر ہوا تھا کہ سمرقند کا بادشاہ
ظلم و طغیان کی حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو۔ فتح تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی محل کے ایک تہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ اس دلچسپ داستان سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔